لانگ مارچ کرنا ٹھیک ہے، آپ لوگ لانگ مارچ کرو، لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو فائقہ حسین آج حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی زیادہ پی ٹی آئی والوں کے جو فینز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، ان کے لیے بہت ایک کہہ لیں کہ خوشی کا اظہار ہے اس ویڈیو میں، جو کہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی فائنل کال بھی دے دی ہے کہ ہم اس دن لانگ مارچ کریں گے اور دین ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کی فائنل کال کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. انہوں نے جو اپنی فائنل کال دی ہے وہ ہے 24 نومبر کو لانگ مارچ کا اعلان کیا. امید ہے کہ علی امین گنڈا پور ہمیں اس بار مایوس نہیں کریں گے. یعنی کہ پی ٹی آئی کو جو لیڈ کر رہا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ہی بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے. ان کے بنیاد پر، ان کے فیصلوں سے جو بھی یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں یہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور اینڈ تک واچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے اور میری آنے والی ویڈیو آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں. تو اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ 24 نومبر کو پی ٹی آئی والوں نے ایک فائنل کال دے دی ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کا پوری دنیا پہ کہہ لیں کہ پاکستان کے لوگوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. لانگ مارچ ہوتا ہے کیا، جس مقصد کے لیے لانگ مارچ کیا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے فائنل کالز دی جا رہی ہیں وہ مقصد بھی پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ہمیں بالکل اسی ڈے کو پتا چلے گا. لیکن اس کو لیڈ کون کر رہا ہے، مطلب یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اس وقت جو پارٹی کا لیڈر کہلایا جا رہا ہے یا پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے وہ علی امین پور گنڈا ہیں کہ جو اس پارٹی کی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد تک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور اس بار وہ دارالحکومت 4 مطالبات کے ساتھ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی کہ وہ ارادہ اب صرف اسلام آباد تک کا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے نکلنے کا بھی، لانگ مارچ کو لے کے چلنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اور وہ اس سے آگے نکلنے کی کوشش بھی بالکل کریں گے. ان مطالبات میں 26ویں آئینی ترامیم کا خاتمہ، جمہوریت اور آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی شامل ہے. یعنی کہ اس 24 نومبر کو جو فائنل کال ہے ان میں کیا مقصد ہیں، کیا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو آئین بنائے گئے ہیں، جو ٹھیک نہیں بنائے گئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. جو قیدی ہیں، جو بے قصور قید کیے گئے ہیں، غائب کر دیے گئے ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کو رہائی دی جائے. تاہم راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود لانگ مارچ سے متعلق پوسٹ اور پارٹی رہنماؤں کے بیانات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں دھرنا دینے کا ارادہ رکھتی ہے. یعنی کہ وہ اپنا لانگ مارچ کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے شروع کرے گی، وہ اسلام آباد سے شروع کرے گی. اس سے بعد وہ 4 صوبوں میں بھی جانے کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم جا سکتے ہیں. عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیے جانے والے پیغام میں کہا گیا ہے کہ میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچے اور مطالبات کی منظوری تک گھروں کو واپس نہ جائیں. یعنی کہ عمران خان کی طرف سے جو ان کے سوشل میڈیا کو اس ٹائم ہینڈل کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا بیان دیا اور انہوں نے ایکس پہ یہ پوسٹ لگائی کہ بھائی میری طرف سے یہ آپ لوگوں کو ہے کہ آپ لوگوں نے اس لانگ مارچ میں شامل ہونا ہے اور اسلام آباد میں دھرنا دینا. اور پی ٹی آئی کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کوئی نئی پیش رفت نہیں ہے کہ بلکہ سابق وزیر اعظم کی جماعت ماضی میں بھی متحدہ مرتبہ ملک بھر میں ایسے احتجاجی نظارے دیکھنے کو ملتے رہے ہیں. یعنی کہ عمران خان کی یہ جو فائنل کال ہے یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ موسٹلی ہمیں یہ جب وزیر اعظم تھے تب بھی ملتی رہی، احتجاجی کال ہمیں ملتی رہی. یہ کوئی ہمارے لیے نیو بات نہیں ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی حکومت کہہ سکتی ہے جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے یا پی ٹی آئی ان کے اگینسٹ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو فائنل کال پی ٹی آئی والوں نے دی ہے وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جو مطالبے وہ منوانا چاہ رہے ہیں وہ ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. ان دھرنوں میں 2014 کا وہ دھرنا بھی شامل ہے جو تقریباً 126 دن جاری رہا تھا، لیکن اس وقت حالات مختلف تھے. عمران خان آزاد تھے اور ان کے مخالفین کا دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی کو اس وقت
اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کی جماعت کا اگلا لانگ مارچ ماضی سے کتنا مختلف ہوگا۔ پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے کہاں کہاں کیے گئے، کون سی جگہ پر کیے گئے، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ان کا لانگ مارچ تھا 2022 میں کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے آخری مرتبہ بڑا لانگ مارچ جب کیا وہ 2022 میں ایکس پر کیا تھا جب عمران خان آزاد تھے۔ اس لانگ مارچ میں کے دوران عمران خان ایک حملے میں زخمی بھی ہوئے تھے، بالکل دیکھا تھا کہ انہیں گولی بھی لگی تھی۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اس وقت بھی اسلام آباد اور راولپنڈی پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر انتظامیہ نے انہیں وہاں زیادہ دیر رکنے نہیں دیا تھا۔ اگست 2023 میں عمران خان کی قید اور 2024 میں ملک میں عام انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے متحدہ احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس دوران کئی رہنما، درجنوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ہر احتجاج کے دوران قانون نافذ کرنے والے ہر احتجاج کے موقع پر راولپنڈی اور خصوصاً اسلام آباد کاروبار زندگی کبھی جزئی اور کبھی مکمل طور پر بند کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک یہ بھی بہت آپ لوگوں کو چیز نظر آئے گی کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہیں جو احتجاج کی کال ہونے کے بعد دوسرے عام لوگوں پر متاثر ہوتی ہیں۔ کبھی ان کے کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی اسمال لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے، مطلب زندگی متاثر ہوتی ہے لوگوں کی، عام لوگوں کی ان کالز کی وجہ سے۔ میں بھی ان کالز کا کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ بھی مجھے کیا موسٹلی سب کا یہ ایک ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کی مانی نہیں جائے گی، یہ کالز دے رہے ہیں، کیا پتہ مان لی بھی جائے۔ احتجاج کے بعد، دھرنوں کے بعد اکثر دیکھا ہے کہ بہت سی لوگوں کی جو ہے وہ بات مان لی جاتی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی فائنل کال ہمارے لیے یا اس ملک کے لیے یا ان کے لیے کتنی اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا ایک ذہنی جو ہے وہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے ذہن کہ کس طرح سے ہماری دی گئی احتجاجی کال جو 24 نومبر کو ہم لوگوں نے احتجاج اور دھرنا دینا ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد میں سب سے پہلے دھرنا دینا ہے، اس کے بعد الگ صوبوں میں بھی جانے کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ ہم اپنے مطالبات کو منوا کر ہی دم لیں گے۔ اب تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کا یہ لانگ مارچ جو ہے وہ کتنی دیر تک سٹیبل رہتا ہے اور یہ کتنی دیر، لیکن اس سے جو اثر پڑتا ہے وہ حکومت پہ نہیں پڑتا، وہ عام لوگوں کی زندگیوں پہ پڑتا ہے۔ جو ڈیلی بیسس کے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا اثر ان کے ساتھ پڑتا ہے، جو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ظاہر ہی ہے کہ عام لوگ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جو اب لوگ اپنے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، جن کی ڈیلی کی مزدوری ہوتی ہے، ان کے لیے یہ چیزیں بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کی ان ریلیوں سے، ان کے ان دھرنوں سے۔ لانگ مارچ کے اعلان کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور نے پشاور میں صحافیوں کو بتایا کہ ہماری تو تیاری جو ہے وہ مکمل طور پر ہے، مگر اب تاریخ آ گئی ہے تو بہترین طریقے سے تیاری کریں گے۔ اس پر ہماری واپسی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو اس بات سے یہ بھی ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے کہ پہلے ان لوگوں نے لانگ مارچ کیے تو اس میں ان لوگوں کی جو مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ان کا لانگ مارچ کہاں رک گیا تھا؟ جب عمران خان پر حملہ کیا گیا تھا، ان پہ گولی مطلب ان کو گولی لگی تھی، تو یہ جو لانگ مارچ تھا اسکپ کر دیا گیا تھا، مطلب جو بیچ میں لیڈر ہی نہیں تھا تو اس لانگ مارچ کو مطلب موسٹلی لوگ آگے لے کے نہیں چلے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو کہ میں اور میری ٹیم اور میرے پی ٹی آئی کے جو فینز ہیں ہم تب تک دھرنے سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کر دیے جائیں گے۔ سب سے نئی چیز یہ ہر لانگ مارچ میں ہی کہی جاتی ہے، لیکن اب مین بات یہ ہے کہ ان کو پورا بھی کیا جائے۔ کیا یہ جو سوچتے ہیں وہ کر کے بھی اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، یہ تو اب ہمیں فائنل کال والے دن ہی پتہ چلے گا۔ دوسری جانب بدھ کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان کی بہن حلیمہ خان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مستقبل میں ہم نے مارشل لا میں رہنا ہے یا آزادی میں رہنا ہے، اور 24 تاریخ عمران خان نے اسلام آباد کے لیے کال دے رکھی ہے۔ جہاں ایک طرف پی ٹی آئی کے کارکنان سوشل میڈیا پر اس لانگ مارچ کے اعلان کے بعد متحرک نظر آ رہے ہیں، وہیں ان کے مخالفین ان پر تنقید کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک حامی غفران خان نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ عمران خان کا حکم ہے اپنے علاقے میں نکلیں، عام و عوام سے بات کریں اور فائنل کال کے لیے تیار کریں۔ دوسری جانب حکمران جماعت پاکستان پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ پاکستان کی ترقی کو روکنے کی ایک کوشش ہے۔ پی ٹی آئی کے دیگر نقادین میں سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کا فیصلہ درست نہیں۔ نگران حکومت میں جو وزیر اطلاعات کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے مرتضی
سولنگی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے اپنی بے وقوفی سے اپنی حکومت ختم کر دی تھی، اب وہ پاکستان کی جو ہے وہ ترقی کی کو بھی روکنا چاہ رہے ہیں۔ ان تمام سیاسی سرگرمیوں سے دور صارفین کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہ سوچ کر پریشان ہے کہ کچھ روز بعد اسلام آباد میں سڑکوں پر کنٹینرز لگے ہوں گے، موبائل فون سگنلز نہیں ہوں گے، اب شہر سے باہر نہیں جا سکیں گے، اسکول اور کالجز بند ہوں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے شیئر کی کہ یہ چیزیں عام لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ کنٹینرز لگے ہوں گے، جگہ، راستے، آنا جانا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ بند ہو جائے گا، سگنلز نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں بہت عام کر دی گئی ہیں، یہاں پہ دھرنا پی ٹی آئی دیتے نہیں ہیں، کنٹینرز لگے ہوتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، آنے جانے میں اتنی دشواری ہوتی ہے، اسکول کالجز یہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھا جائے تو آفیسز بھی بند ہوتے ہیں، پھر آفس کے ورکرز کو جو آنے جانے میں ایشو ہوتا ہے وہ وہی بتا سکتے ہیں جن پہ گزرتی ہے۔ تو یہ لانگ مارچ کرنا ٹھیک ہے، آپ لوگ لانگ مارچ کرو، لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو عام عوام کے لیے مسئلہ کریٹ کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو پریشان کر کے آپ اپنی پریشانی کا حل نکالیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان نے جو فائنل کال دیا اس کا حل کیا نکلتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔